آیت نمبر 11 سورہ بنی اسرائیل، وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا۔ انسان برائی کے لیے بھی ایسے ہی دعا کرتا ہے جیسے بلائی کے لیے کرتا ہے۔ دراصل انسان بڑا جلد باز واقع ہوا ہے۔ اس آیات میں انسان کی اس فطرت کو اللہ نے بیان کیا ہے کہ جب اسے کوئی سانحہ پیش آتا ہے تو فوراً اپنے لیے بد دعائیں دینا شروع کر دیتا ہے، خواہ وہ بد دعا اس کے دشمنوں کے حق میں ہو یا اس کے اپنے حق میں ہو یا اپنی اولاد کے حق میں ہو۔ پھر وہ یہ بھی کہتا ہے کہ اس کی یہ بد دعا جلد قبول ہو جائے۔ بعد میں خود اسے احساس ہو جاتا ہے اگر اس کی بد دعا قبول ہو جاتی تو اسے کتنا زیادہ نقصان پہنچ سکتا تھا۔ جس طرح کہ ابو جہل جب جنگ بدر واقع ہوئی تو اس نے خانہ کعبہ کے دروازے کو پکڑ کے اپنے حق میں بد دعا کی کہ اے اللہ، اگر یہ نبی اور یہ قرآن برحق ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا۔ اسی طرح مسلمان بھی کفار مکہ سے سختیاں برداشت کرنے پر بعض دفعہ بد دعا کیا کرتے تھے۔ انہی لوگوں میں سے اکثر بعد میں ایمان لے آئے تھے۔ اسی طرح بعض دفعہ انسان تنگ آ کر اپنی اولاد کے حق میں بد دعا کر بیٹھتا ہے۔ اگر اس کی دعا قبول ہو جاتی تو اسے اس وقت سے بہت زیادہ صدمہ پہنچتا اور بہت نقصان اس کا ہوتا۔ جس وقت اس نے یہ بد دعا مانگی تھی، گویا انسان کی جلد باز طبیعت اکثر اوقات نقصان دہ ہی ثابت ہوتی ہے۔ اس کے برعکس اللہ کے کاموں میں بترجیح اور ایک قانون جاری اور ساری ہے جس میں طرح طرح کی حکمتیں پوشیدہ ہے۔ جب ہم قرآن کے ساتھ رہیں گے تو پھر اس دنیا کی رنگینی بھی قائم رہے گی اور الحمدللہ قبر کی روشنی بھی قائم رہے گی اور ٹھنڈک بھی، اور ہمارے دن رات بھی بہت ہی روشن رہیں گے، کیونکہ جو انسان قانون کے تحت کام کرتا ہے تو وہ روشنی میں ہے، اور جو قانون کے بغیر چلتا ہے تو وہ تھکتا ہے، تاریکیوں میں چلتا ہے اور اسے روشنی نہیں آتی اور وہ بہت ہی ٹھوکریں کھاتا ہے۔ بس اس رات کی آرام کے لیے اور دن کے آرام کے لیے اس قرآن کے ساتھ ہی سہارا لینا چاہیے۔ اس میں انسانوں کے لیے کئی فائدے ہیں۔